کتنی پیاری بات کی علامہ صاحب نے کہ ایک چونٹی اگر آپ اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جواب دیں. تو یہاں تو بڑے بڑے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے, یتیم بچے ہیں, تو اس یتیم کی باقاعدہ کفالت کرنے کا حکم ہے, لیکن وہ نہیں کہہ رہے الٹا ان بچوں کا حق چھین لیا, تایا نے چچا نے قبضہ کر لیا ان کی جائیداد پہ. تو یہاں تو بڑے بڑے حق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. بسم اللہ کوئی خوف الرحمن نہیں. الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ قال النبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. مجھ سے پہلے یہ بات ہو چکی کہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہو سکتا. گزارش یہ ہے کہ اس عنوان سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو تصور ہم پیش کرنا چاہتے ہیں قوم کے سامنے یا اپنے لیے اس تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ہوگا کب؟ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنا پڑے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تصور اپنے نظام معاشرت میں ڈالا, صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی, اہل بیت کی فرمائی, تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسافر یا راہ گزر جب راستے پہ چلتا ہے تو وہ کتنے ایک سامان اٹھا کر چلے گا, اس کے پاس کتنے لیگیج ہوں گے, کتنے بیگ ہوں گے. بڑی گہری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ ذات باری ہیں, وہ ذات ہستی ہیں, وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے 99 حصے عقل نصیب فرمائی اور ایک حصہ عقل اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم فرمائی. وہ اس دنیا کا ماٹو کس انداز میں پیش کرنے, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. جب تک آپ اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دہی کا آپ کے دل میں شوق نہیں ہوگا, آپ کے دل میں ذوق نہیں ہوگا, آپ کے دل میں طلب نہیں ہوگی, آپ کے دل میں اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا, اس وقت تک نہ تو آپ حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں. یہ جو ہمیں یہ جو چھوٹی سی زندگی ملی ہے نا, اسے قرآن کریم میں پتہ کیا کہا ہے, الذی خلق الموت والحیات. حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے, موت بعد میں ہوتی ہے, لیکن یہاں کیا کہا ہے, الذی خلق الموت. موت کو پہلے لایا گیا اور زندگی کو بعد میں لایا گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے, یہ تو ایک پل ہے, یہ برج ہے جسے ہم نے گزرنا ہے. اصل زندگی پہلے ہمیں جو موت آئے گی اس کے بعد زندگی ہوگی, وہ زندگی ہوگی. بالکل. اور پھر جب تک یہ تصور, بات کاٹوں, لوگوں کو لگتا ہے شاید یہی زندگی ہے, ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے, بس ان کو دفنا دیا وہی گئے تھے. میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے یوں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارا نظام معاشرت ہے نا, اب کچھ احباب ایسے ہیں کہ وہ جناب ہر سال حج کرتے ہیں, ہر سال نمازیں پڑھتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہ حقوق اللہ کا جو روپ ہے وہ دھار کر حقوق العباد پہ ڈھاکہ ڈال رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فسق و فجور کے راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں, سنت رسول کے خلاف راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں, دین اور دین اسلام کی شریعت کے خلاف راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں. وہ کچھ خدمت خلق اپنا میڈیا کے سامنے یا کیمرے کے سامنے کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, وہ فسق و فجور کے راستے کھولے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جی اصل معاملہ تو حقوق العباد کا ہے, جو حقوق العباد میں کوئی تھوڑا بہت حصہ ڈالا ہے تو وہ حقوق اللہ سے اپنا جو ہے نا وہ باغی ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور کسی نے حج عمرہ ادا کیا ہوا ہے تو وہ حقوق العباد کی طرف آئیں تو ان کا کوئی حال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم انتہائی ڈی ویلیو گراؤنڈ میں گرے ہوئے اس وقت. ہماری جو قسم و پرسی کی حالت یہ ہے, نہ وہ حقوق اللہ کی طرف سے کامل ہے اور نہ حقوق العباد کی طرف سے کامل ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی تصور ہے. وہ تصور کون سا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور پیش کیا. وہ تصور کیا ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ کے سامنے اس انداز سے پیش ہونا ہے. آپ یہ تصور رکھیں, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, علی آپ اللہ سے کتنی ایک امید رکھتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو اتنی امید رکھتا ہوں کہ صبح ہو شام نہ ہو, صبح ہو شام نہ ہو, مجھے کوئی پتہ نہیں آج میں نے صبح کر لی, شام رہوں گا یا نہیں رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اتنی لمبی امید؟ فرمایا میں محمد تو اللہ جل شانہ سے جو امید رکھے ہوں وہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا. بات یہ جو یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں نا, ہمارے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا, حضرات علماء اکرام سے بھی شاید بڑے عجیب واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے صبح اعلان کیا ہماری مسجد میں کہ جی فلاں بندہ فوت ہو گیا, اس کا نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد ہوگا. اعلان کرنے والے کا اپنا نماز جنازہ کب ہوا؟ ظہر کے بعد ہوا, جس نے دوسرے کا اعلان کیا. بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ جل شانہ کے سامنے موت کے بعد جواب دہی کا
ذوق شوق پیدا نہیں ہوگا, اس کا خوف نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کسی کے بھی حقوق ادا کرنے والے صحیح طریقے سے نہیں بن سکتے. ہمیں یہ طلب پیدا کرنی پڑے گی, اپنے بچوں میں تربیت کرنی پڑے گی. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول